أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں کہ میرا حکم ہے، اور میرے حکم کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، میری ذات کا خوف آ جائے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ میرے رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس رمضان المبارک کے اندر میں نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب میری رب کی کتاب قرآن پاک ہے۔ میرے گرامی انتہائی قابل ذی قدر محترم و مکرم سامعین، آج میں نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ رکھی ہے، جس کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، دو مقامات میں سے، اور اس کے ساتھ ایک پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس حوالے سے اور اس نسبت سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا اختتام ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک دن رمضان کی ابتدا تھی، اور ایک وقت آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رمضان المبارک کی انتہا ہوگی، اور یوں ہی وقت چلتا چلا جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن خوش قسمت انسان اور بندے وہ ہوں گے جو ان ایام کو قیمتی بنائیں گے، ان ایام کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنائیں گے، ان ایام کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنواریں گے، ان ایام کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی سنواریں گے، اور ان ایام کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی سنواریں گے، انہی ایام کے ذریعے سے اپنے رب کو بھی راضی کریں گے، ان ایام کے ذریعے سے اپنے آقا علیہ السلام کے طریقے پر بھی عمل کریں گے، اور ان ایام کے ذریعے سے حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، اور انہی ایام کے ذریعے سے حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ تو وہ تو بڑے خوش قسمت ہیں، وہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں کہ جو ان سب چیزوں کو لے کر
اور سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہم نے بھی کوشش کی، ہم نے بھی ہمت کی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہم نے بھی حقوق اللہ ادا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ ہم نے بھی حقوق العباد ادا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ حقوق اللہ اللہ کا حق ہوتا ہے اور حقوق العباد بندوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر حقوق اللہ اپنے حق بھی رکھے ہیں اور بندوں کی حق بھی رکھے ہیں۔ حقوق اللہ میں سے روزہ میرے رب کا حق ہے، اس کو رکھنا لازمی ہے۔ حقوق اللہ میں سے نماز اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ حقوق اللہ میں سے زکوٰۃ میرے رب کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ حقوق اللہ میں سے صدقہ فطر وہ میرے رب کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ حقوق العباد میں سے بھی میرے رب نے کہا اور میرے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ نے صدقات کرنے ہیں اور آپ نے افطاری کروانی ہے، آپ نے غرباء اور مساکین کا حق نکالنا ہے۔ یہ حقوق العباد ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ بہترین شخص وہی ہوتا ہے کہ جو سب چیزوں کو لے کر چلتا ہے، سب چیزوں کو سامنے لے کر چلتا ہے، اپنی زندگی میں لاتا ہے، اپنے معمول میں لاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا قیمتی شخص نہیں ہوتا جو صرف اپنی جان کی ہی پڑی رہتی ہے، اس کو باقی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی قیمتی انسان نہیں ہے۔ ایک کو ہے کہ میں اپنا ہی پیٹ بھر لوں، اپنا ہی کھا لوں، تو اس کو اپنی فکر ہے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے میں بھی کھاؤں اور میرے سارے دائیں بائیں والے کھائیں، شریک ہو جائیں۔ یہ قیمتی شخص ہوتا ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ انسان کو صرف اپنی فکر ہے اور اپنے ہی چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی قیمتی شخص نہیں ہے، یہ کوئی اعلیٰ شخص نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ اور قیمتی بندہ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے، میرے رب کے حکم کو بھی لے کر چلتا ہے، میرے آقا کے طریقے کو بھی لے کر چلتا ہے، اپنی عبادت بھی کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا قیمتی شخص ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر، تو اس نسبت سے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک اس کی انتہا ہے، رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے۔ آیا ہم نے اللہ کے حق ادا کیے ہیں یا نہیں؟ اس کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہیں کیا تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، پھر توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم رب کے سامنے ابھی گڑ گڑائیں، توبہ کریں کہ یا اللہ اب تک تو ہم نے غفلت کی چادر لے کر سو رہے تھے، اب آج سے ہم نے غفلت کی چادر اتار دی ہے، اور آج کے بعد جو 4-5 دن ہیں ہم آپ کو ہی راضی کریں گے اور آپ کو راضی کر کے ہی چھوڑیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، میرا رب تو سیکنڈوں میں راضی ہوتا ہے، میرا رب تو منٹوں میں راضی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو 5 دن ہیں روزوں کے، 4-5 دن ہیں، تو رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے پہلے میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ جیسے بچہ ماں کو راضی کر لیتا ہے، تو میرے رب کی محبت تو ماں سے بھی زیادہ ہے، ماں سے بھی زیادہ ہے۔ ماں تو پھر بھی غصہ کر جاتی ہے اور غصے کے بعد بھی دے دیتی ہے، لیکن میرا رب غصہ بھی نہیں کرتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بندہ آ جا،
آجا آجا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا، سدھر جا اور تو اپنی آخرت بنا لے، ورنہ آخرت بڑی مشکل ہے، قبر بڑی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ لیکن میرے گرامی قدر، اگر انسان کو اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی دنیا کے لہو و لعب میں پڑا ہوا، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر نہ کرے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیوں؟ جانا میں نے اپنی قبر میں ہے، آپ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور جانا لازمی اور ضروری ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قبر میں نہ جائے۔ ہاں، جو غرق ہو گیا اللہ نے اس کی وہیں قبر بنا دی ہے، جو جہاں مرے گا اسی کی وہی اللہ نے قبر بنا دی ہے، وہیں اس کے سارے احوال اس پر جاری ہوں گے۔ ایک آدمی سمندر میں غرق ہو گیا، آپ کہیں گے وہ تو قبر میں نہیں گیا، اللہ نے سمندر کو اسی لیے قبر بنا دیا ہے۔ ایک آدمی کو درندوں نے کھا لیا، اللہ نے اسی کی وہی بنا لی ہے، وہی اللہ نے اس سے سارے سوالات اور جوابات کرنے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ میں غرق ہو جاؤں گا یا مجھے درندے کھا جائیں گے تو مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھ ہوگی۔ تو گرامی قدر، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رب کے سامنے جھکیں اور رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ابھی وقت ہے، توبہ استغفار کریں تاکہ یہ باقی ایام جو ہیں ہمارے بہترین گزر جائیں، ہمارا رب بھی راضی ہو جائے، رب کے احکامات بھی پورے ہو جائیں۔ اس کے لیے کوشش کریں، جیسے ہم باقی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، کپڑوں کے لیے اور ضروریات کے لیے ہم پابندی کرتے ہیں، تو گرامی قدر میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور کئی سو زیادہ ضروری ہے اپنی توبہ اور استغفار اور اپنی معافی۔ ہاں گرامی قدر، کہ عید کا دن ہو، انسان نے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہو، اچھا جوتا پہنا ہوا ہو، اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہو، لیکن رب ناراض ہو، کوئی فائدہ، رب ناراض ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس سے گندے کپڑے بہتر ہیں، لیکن رب ناراض ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب راضی ہو تب مزہ آتا ہے، اچھا سوٹ پہنتے ہوئے، اچھا جوتا بھی پہنتے ہوئے، اچھی گھڑی بھی پہنتے ہوئے، اور سب چیزیں اچھی اس وقت اچھی لگتی ہیں جب رب راضی ہوگا۔ جب رب راضی ہوگا، میرا رب ناراض ہو تو ہمارے جوتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری اچھی چیزوں کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ملنا۔ ہاں، سامنے والے تو کہیں گے آج آپ نے بہت اچھا سوٹ پہنا، بہت اچھا جوتا پہنا ہوا ہے، وہ تو آپ کو مبارکباد دیں گے، لیکن رب کی طرف سے آپ کو مبارکباد نہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور وہ مبارکباد آخری رات ملتی ہے کہ میرا بندہ تو نے بڑی محنت کی اور تجھے آج میں اجر عطا کرتا ہوں۔ وہ حدیث مبارکہ عصر کے سامنے، میں نے عصر کو رکھی تھی آپ کے سامنے، کہ جب بندہ عمل کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرتے کرتے آخری رات اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی ہے۔ تو وہ مغفرت کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر تو نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ یہ حکم دیتا ہے، جب میرا بندہ مزدوری کر کے آتا ہے، محنت کر کے آتا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو مزدوری دی جائے۔ ہاں، اس کا حق بنتا ہے کہ اس نے مزدوری کی ہے، آج اس کو مزدوری دی جائے۔ تو یہ میرے بندے نے پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں، پورے رمضان میں تراویح پڑھی ہے، میرے بندے نے پورے رمضان میں تلاوت کی ہے، اس نے توبہ استغفار ذکر کیا، تہجد کی پابندی کی، نوافل پڑھے ہیں، صدقہ خیرات کیے ہیں، یہ سب اس نے محنتیں کی ہیں، آج اس کی مزدوری یہ ہے کہ میں نے اس کو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شب قدر نہیں ہوتی ہے،
لیلۃ القدر کی رات نہیں ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، جس میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر دوسرے الفاظ میں کہہ دوں، یہ مبارک باد ہے۔ ایک مبارک تو ہم عید کے دن دیتے ہیں، مبارک ہو آپ نے روزے رکھے، مبارک ہو آپ کا جوتا اچھا، کپڑوں کی جس طرح دے رہے ہوتے ہیں، یہ سارا وہ مبارک تو ہماری ایسے ہی ہے۔ اصل مبارک تو وہ ہے جو میرے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، بندہ جا تجھے میں نے معاف کر دی۔ ہاں، یہ اصل مبارک ہے، یہ اصل مبارک ہے، اور اسی مبارک کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو گرامی قدر، میں نے عرض کیا ہے کہ اتنے ایام گزر گئے، اگر ہم نے توبہ استغفار نہیں کی، رب سے معافی نہیں مانگی، تو آج ہم عزم کر لیں کہ آج کے بعد جتنے ایام ہیں ہم نے رب کو راضی کر کے چھوڑنا ہے، رب کو راضی کر کے چھوڑنا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو ناراض نہیں رہنے دینا۔ تو اس میں قسم اٹھا لے اور عزم کر لے تو عید کا دن سے پہلے میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں کہ میرا حکم ہے، اور میرے حکم کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، میری ذات کا خوف آ جائے، میری ذات کا ڈر پیدا ہو جائے، تم مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ اور میرے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہو جاؤ۔ میں نے اس لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ میرے رب نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس رمضان المبارک کے اندر میں نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب میری رب کی کتاب قرآن پاک ہے۔ تو گرامی قدر، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کا ترجمہ بھی سیکھیں اور اس کو بھی سیکھیں۔ یہ بہت لازمی ہے۔ جو شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے اور اس کو ناظرہ آتا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کا ترجمہ سیکھے، اور ترجمہ جب سیکھے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ آگے فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی مریض ہے، رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ سکتا، کسی مرض کی وجہ سے، کوئی معمولی مرض نہیں، آج تو اکثر میں نے دیکھا ہے، کل ایک دو ساتھی ملے، کہا ہمارے دفتر میں ایک بندہ ہے، تھوڑا سر میں درد تھا تو کہا میں سحری نہیں کرتا ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کے جسم میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کے کندھوں میں درد ہوتا ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے روزہ چھوڑنا۔ میرے رب نے اس کے لیے کہا ہے کہ جس کو ایک طبیب اور حاکم یہ کہہ دے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو مر جائے گا۔ ہاں، روزہ چھوڑنا اس حالت میں ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے اور خطرہ ہو کہ موت واقع ہو سکتی ہے، یا بیماری اتنی بڑھ سکتی ہے کہ ٹھیک ہونے کے چانس۔ اور میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مرتا ہے تو مر جائے لیکن روزہ،
روزے کے ساتھ موت آ جائے گی نا تو کیا ہوا ایسی زندگی کا کہ نافرمانی میں گزرے، کیوں نہ ہو کہ روزے کی حالت میں موت آئے۔ بنات مدرسہ میں ایک خاتون، اس کو اتنی شوگر کہ ہائی درجے کی، اس کو کہا کہ روزہ چھوڑ دے، اس نے کہا میری کوشش ہے کہ مجھے موت روزے میں آ جائے۔ ہاں کیا شان ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ 3-4 دن پہلے وہ مرض کی وجہ سے اسپتال میں چلی گئی، لیکن اس نے روزہ، رب کو رشک آتا ہے ایسے بندوں پر کہ مر رہا ہے، ہسپتال میں چلا گیا لیکن روزہ کیا ہوا؟ یہ کون سی بات ہوئی میرے محترم سامعین؟ تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، جسم میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنے چھوٹے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے رب نے بھی یہاں قرآن میں یہی فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اتنا سخت مریض ہے تو اس کا روزے کی قضا لازمی اور ضروری ہے۔ اگلی بات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں ایک بہت بہترین بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ میرا بندہ جب آپ سے میرے پاک پیغمبر سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، وہ تو بہت دور ہے، کیسے ہماری بات کو سنے گا؟ تو فرمایا نہیں، میں تو بہت قریب ہوں، فَأَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک آدمی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو آواز دینے میں باہر نکلے گا آواز دے گا، لیکن میرا رب بند کمرے میں ہے، وہاں آواز دے وہ سنتا ہے۔ تہخانوں کے اندر آپ ہوں وہاں سنتا ہے، آپ بسترے میں ہوں وہاں سنتا ہے، جہاں کہیں آواز دے بندہ، میرا رب کہتا ہے لبیک عبدی، میں حاضر ہوں، میرا بندہ کیا چاہتا ہے، تو کیا مانگتا ہے؟ تو یہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پاک پیغمبر میرے بندوں کو آپ بتا دیں میں کوئی دور نہیں ہوں، میں امریکہ میں نہیں بیٹھا، کہیں لندن میں نہیں بیٹھا، جہاں جو ہوگا جنگلوں میں ہے تو وہاں ہوں، کوئی کمرے میں بند ہے تو میں وہاں ہوں، کوئی بستر میں ہے تو میں وہاں ہوں، کوئی مصلی پہ ہے تو میں وہاں ہوں، کوئی دفتر میں ہے تو میں وہاں ہوں، جہاں کوئی مجھے پکارے گا میں وہیں اس کو لبیک کہوں گا۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے پکاریں گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا، نہیں، آپ پکارنے والے بن جاؤ، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ پکارنے والا بن جائے، رب کو بلانے والا بن جائے۔ اس کو یہی مختصر کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر، مختصر سی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ رمضان المبارک کا اختتام ہے، ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم رب کے سامنے توبہ استغفار شروع کر دیں اور اپنے رب کو منا کے چھوڑیں گے اور رب کو راضی کر کے آج سے ہم نے عزم کرنا ہے بس کہ آج سے ہم نے یہ کہ اپنے رب کے سامنے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے جتنے گناہ ہیں معاف کر دے اور تو مجھ سے راضی ہو جا، تو راضی ہوگا تو میں تیرے در سے ہٹوں گا، ورنہ آج ہٹنے والا نہیں، تو میرا رب راضی کر کے چھوڑے گا۔ تو ہم نے اس وقت رب کے در کو چھوڑنا ہے جب میرا رب راضی ہو جائے۔ بس آج سے ہم عزم کرنا ہے کہ آج تک جو 25 دن گزر گئے ہماری لہو و لعب میں اور غفلت میں گزر گئے، انسان ہے ادھر ادھر بھاگتے بھوگتے گزر گئے، 25 دنوں کا پتہ نہیں چلا، اب 4-5 دن ہیں، ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ظاہر ہے یہ جمعۃ الوداع ہے، اس کے بعد اب رمضان کا اور کوئی جمعہ، یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے بس۔ تو اس میں ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے
اور مسجد میں زیادہ وقت دینا ہے، تلاوت کرنی ہے اور رب سے دعائیں کرنی ہے۔ یہ آج کیوں اس کے بعد رمضان کا جمعہ ہمیں نہیں ملے گا؟ ہاں زندگی رہی تو اگلے سال، اب ہم میں سے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے زندہ اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں، میرا بھی پتہ نہیں۔ کوئی یہ کہے میں جوان ہوں، کوئی کہے میں بوڑھا، نہیں، کوئی بوڑھا جوان کسی کا کوئی نہیں ہے۔ میرے رب نے کوئی اپنا ایک وقت اس نے مقرر کیا ہے، کسی کا جوانی میں ہے تو کسی کا بڑھاپے میں ہے اور کسی کا بچپن میں ہے۔ تو اس لیے یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، اس کے بعد ہمیں وقت جمعہ نہیں ملنے لگا، اس لیے آج ہم نے اہتمام کرنا ہے، ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، ہم نے تلاوت کی کثرت کرنی ہے، توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے اور رب کے گھر میں بیٹھ کر رب کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہم نے۔ اگلی بات کہ اس کے بعد جو ہمارا ایک خوشی کا دن ہے، رب نے دیا ہے ہمیں عید، اور بہت خوشی کا دن ہوتا ہے یہ، اس میں تفصیل میں انشاءاللہ عید کے دن کچھ بیان کروں گا۔ میں اشارہ کرنے لگا ہوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پوچھا گیا کہ پہلی قوموں میں عیدیں ہوتی تھی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہمارے رب نے بھی ہمیں دو عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے کہ میرے بندوں نے پورا رمضان محنت کی ہے، روزے رکھے ہیں، بھوکے پیاسے رہے ہیں، تلاوت کی ہے، ذکر عبادت کی ہے، لہٰذا خوشی کا دن دیا، اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے پہنو، کھاؤ پیو ملو، اور یہ کتنا رب نے کیا ہے ہمارے لیے خوشی رکھی ہے۔ اور گرامی قدر اگلی بات مختصر سی کہ ہم نے کسی کے اندر دوسرے کے اگر کوئی ناراض کیا تو ہم نے معاف کرنا ہے، رب کے لیے اس کو معاف کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوتا، بری بات ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو معاف کریں، اس کو معاف کریں۔ جب ہم معاف کر کے سوتے ہیں تو رب بھی ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ بندہ ہو کے اس نے اس کو معاف کیا تو میں رب ہو کے اس کو معاف نہیں کروں گا، تو رب اس بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارا اگر کسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق الٹا ہو تو ہم نے ان کو معاف کر دینا ہے، وہ جانے اور ان کے کام جانے۔ اور اگلی چیز کہ عید کا دن ہوگا، اور عید کے دن ہم نے اس رات عبادت کرنی ہے اللہ کے سامنے، کہ وہ اجر کی رات ہوتی ہے، جیسے میں نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی لیے عید کی رات عبادت کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بازار میں جو نکل جاتے ہیں، اور اس وقت اکثر لوگ آتے ہیں جب عید کا وقت ہوتا ہے، ساری رات، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی کہہ رہا ہوں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارا جوان طبقہ موٹر سائیکلوں پہ نکل جاتا ہے اور عید کی ساری رات بازار میں گھومتے گھومتے صبح 6 بجے پہنچتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کریں۔ وہ رات عبادت کی رات ہوتی ہے، وہ رات اجر کی رات ہوتی ہے، اسی رات تو محنت کرنی ہوتی ہے، رب کے سامنے گڑ گڑانا ہوتا ہے، وہ ہم بازار میں اس طرح نہ کریں۔ اگلی بات کہ ہم نے جب عید کے دن آنا ہے تو ہم نے کوئی میٹھی چیز، سنت عمل ہے کوئی چیز، آقا علیہ الصلاۃ والسلام 3-5 کھجور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھایا کرتے، تو ہم کھجور بھی کھا کے آ سکتے ہیں، اور کوئی میٹھی چیز ہم ضرور عیدگاہ کی طرف آئیں تو کھا کے آئیں، یہ سنت ہے۔ اور راستے کے دائیں طرف چلتے ہوئے اور تکبیرات کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، میری رب کی حمد ہے، تو ہم اگر کہتے آئیں گے تو فرشتے، وہ عید کے دن انشاءاللہ حدیث مبارکہ تفصیل سے رکھوں گا کہ فرشتے راستوں میں مصافحہ کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور ہم نے اچھے کپڑے پہن کے آنے ہیں، تیل اور خوشبو، یہ ساری چیزیں، یہ سنت، مسواک بھی سنت ہے، تیل لگانا بھی سنت ہے، سرما لگا کے بھی آنا، خوشبو لگا کے آنا، عیدگاہ کے اندر توبہ استغفار کرتے ہوئے ہم نے پہنچنا ہے اور عید پڑھنی ہے، اور واپس جس راستے سے ہم نے دوسرے راستے سے، دوسری سائڈ سے جانا ہے، اور یہی تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے انشاءاللہ۔ اگلی بات کہ ہم نے اس دن جب روزہ ختم ہو جائے گا تو ہماری انشاءاللہ العزیز صبح کی جماعت جو ہوگی وہ 5 بجے ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 5 بجے، کیونکہ 45 منٹ پہ 42 پہ سورج نکل رہا ہے، تو ہماری انشاءاللہ العزیز اس دن صبح کی جماعت، اور اس کے بعد کیا کتنے بجے ہوا کرے گی؟
5 बजे, ये अभी से मैंने बता दिया। और अगली कि ईद का टाइम क्या होगा? ईद का टाइम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 6:45 पे हमारी ईद नमाज की जमात खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। क्यों कि 6 बजे निकल रहा है, यानी इशराक का टाइम हो रहा है, तो उसके बाद 45 मिनट बहुत ज़्यादा है, 45 मिनट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद नमाज हमारी ठीक 6:45 पे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से, बशर्ते कि ज़िंदगी हुई तो खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं हुआ तो कोई ना कोई मौलवी साहब हमारे एक और बैठे हैं, वो भी पढ़ा लेंगे, और भी बहुत से उलमा हैं। ज़ाहिर है इंशाअल्लाह, ज़ाहिर है ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है ना, मैं मर गया तो कोई लाजमी तो नहीं है मैं अल्लाह किसी और को बिठा देगा। बहरहाल तो हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद उल फितर की नमाज 6:45 पे हमारी ईद फितर की जमात खड़ी हो जाएगी, और वो 2 रकातें होती हैं, उसकी मैं तफसील इंशाअल्लाह उस दिन बता दूंगा। 6 तकबीरात होती हैं, नियत कैसे करनी है, क्या करना है वो। एक आखिरी और ज़रूरी बात कि जिसने अभी तक अगर सदकातुल फितर अदा नहीं किया है, जो रोज़ों का होता है, फितराना जिसको कहते हैं, उसका रेट लगा हुआ है, 300 भी है, 330 है, उससे ज़्यादा जिसकी जो ताकत हो, वो रमज़ान ईद से पहले देना लाजमी है। जिसने अदा कर दिया बहुत मुबारक बात है, लेकिन ऐसा भी ना हो। कल हमें मैसेज आया, मुफ्ती साहब भी मेरे साथ थे, कहा है कि फितराने के पैसे स्कूल में दे सकते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, मौलवी साहब ने क्या जवाब दी, इसको क्या जवाब दूं? मैंने कहा जवाब तो मेरा मिजाज तो कुछ और है, तो मैं तो ऐसे बंदे को सुनानी चाहिए भाई स्कूल में सदका फितर के पैसे कहाँ है? वो तामीरात करते हैं, उनकी कुछ चीज़ें होती हैं, ये कहाँ से आया? गुरबा और मसाकीन का हक है, कहाँ स्कूल में ये वाले पैसे? बहरहाल ये आपने भी पहली दफ़ा सुना होगा, ऐसे लोग भी दुनिया में रहते हैं। इसलिए कभी मौलवी और मुफ्ती जो गुस्सा करता है, वो इस तरह के लोग सिर फेरे जिनको कहते हैं, तो फिर हमारा भी मीटर घूम जाता है कि हदीस क्या कहती है। इस बदबख्त को इतना भी पता नहीं है कुरान और हदीस का कि वो स्कूल में सदक़ातुल फितर के पैसे दे रहा। तो इसलिए हमारा कभी मीटर जो शार्ट होता है वो इसलिए होता है कि इस तरह के मसले हमसे पूछे जाते हैं। फिर ज़ाहिर है उसको तो मेरे आका ने भी गुस्सा किया। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि गुस्सा नहीं किया, मैं वो कभी हदीसें सुनाऊंगा आका की जो गुस्सा की हदीसें हैं। हर वक्त हम मीठा मीठा भी आका रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन जब गुस्सा करते थे तो सहाबा सहम जाते थे। ये भी एक हमारे नबी का तरीका और सुन्नत अमल है। हमारे आपने बहुत से उलमा को देखा होगा, वो गुस्सा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो भी आका की सुन्नत है। हज़रत उमर कैसे थे? साहबी रसूल हैं, और जिसके बारे में आका ने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी होता तो कौन होता? उमर। तो नबूवत के दर्जे के करीब है, तो वो उनकी तलवार, आपने उमर का गुस्सा मशहूर है कि जब भी कोई काम होता तो उमर तलवार फौरन खड़ी कर लेते। जर्रार आदमी थे। इस तरह का आदमी हमारा हुक्मरान भी होना चाहिए, और इस तरह का आदमी से फिर सब लोग भागते हैं और डरते हैं। अगली बात, हाँ, कि वो सदका फितर जिसने अदा कर दिया बहुत अच्छी बात है, और ज़कात अदा कर दी। जिसने नहीं की है तो उसके लिए गुरबा मसाकीन हमारे रिश्तेदारों में से कोई है उसको अदा कर दें। और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि मदारिस को भी हम दे सकते हैं, तो उसके लिए ये आप ये ना कहें कि ये सारी तमीद इसलिए बांधी मदरसे के लिए नहीं। बसा औकात पिछली दफ़ा भी ईद के दिन 3-4 साथियों ने मुझे कहा कहाँ दे, तो मैंने कहा कि हमें दे दे, मैं मदरसे में पहुँचा दूँगा। ये उसी बिना पर मैंने वो किया है। मदरसे की रसीद आले कारी साहब के पास होगी। अगर किसी ने जिसने जमा करवानी है फितराने के पैसे, वो कारी साहब को जमा करवा के अपनी रसीद लाजमी मदरसे की लेकर जाना, बग़ैर रसीद के नहीं जाना, क्योंकि हमें आगे भी हिसाब देना होता है मुफ्ती साहब को, तो इसलिए वो रसीद लेकर जानी है, ठीक है। और बाकी भी किसी ने अगर अदा करने हों तो वो कारी साहब को देकर रसीद लाजमी मदरसे की लेकर जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमा।